اسلامک بایوگرافی اور ہسٹری کو سننے والے میرے تمام معزز ساتھیوں کو میرا محبت و برا سلام۔ معمول کے مطابق میں اپنے تمام نئے دوستوں سے التجا کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے مستفیض کریں۔ میرا آج کا موضوع حضور سیدی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات میں خوف خدا کس قدر رچ بس گیا تھا وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور رب قدیر کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اے پاک پروردگار عالم میری ٹوٹی پھوٹی زبان میں قوت گویائی عطا فرما، آمین۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے۔ درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ایک درخت سے کھاتا ہے اور دوسرے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، پھر تو بغیر حساب و کتاب کے اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اے کاش ابو بکر بھی تیری طرح ہوتا۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ کوئی اگر آپ کی تعریف کرتا تو آپ بارگاہ خداوندی میں یوں التجا ہوتی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو حاتم اصمعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی جاتی تو بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، اے الہ العالمین، تو میری ذات کو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے اور میں اپنی ذات کو ان لوگوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اے رب العالمین، مجھے ان لوگوں سے اچھا بنا دے اور میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کا انہیں علم نہیں، اور میرے متعلق جو کچھ وہ کہتے ہیں ان پر میرا مواخذہ نہ فرما۔ کبھی آپ مومن صالح کا کوئی بال ہونے کی التجا کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو عمران جونی علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کاش میں ایک مومن صالح کے پہلو کا کوئی بال ہوتا۔ کبھی یوں فرماتے، کاش میں ایک درخت ہوتا، جیسا کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں یہ درخت ہوتا جسے کھایا اور کاٹا جاتا۔ کبھی یوں ارشاد فرماتے، کاش میں سبزہ ہوتا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ ایک بار حضور سیدی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں فرمایا، اے کاش میں سبزہ ہوتا جسے جانور کھا جاتے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر بطور نصیحت پڑھا کرتے تھے، لا تزال تنعی حبیبا حتی تکونہ وقد یرج الفتى الرجا یموت دونہ، یعنی اے غافل نوجوان، تو اپنے دوستوں کے مرنے کی خبر تو بتا دیتا ہے، کبھی سوچا ہے کہ ایک دن تو بھی ان کی طرح بے جان ہو جائے گا، کیونکہ بسا اوقات کوئی نوجوان امیدیں پوری ہونے سے پہلے ہی سفر آخرت پر روانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات واحد شخص کی ذات ہے جو ایسی بات کہنے سے سب سے زیادہ ڈرتے جو ان کے علم میں نہ ہو۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ پانی اور شہد لایا گیا، اور جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ زار و کتار رونا شروع کر دیے اور روتے رہے، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو رو رو کر چپ ہو گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے رہے۔ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر پھر رونے لگ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ کیا بات ہے۔
پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمایا، ایک بار میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی ذات سے ہٹا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت مجھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس شے کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا، دنیا میرا ارادہ کیے ہوئے میرے سامنے آئی تھی، میں نے اس سے کہا دور ہو جا، تو اس نے مجھ سے کہا آپ نے اپنے آپ کو تو مجھ سے بچا لیا، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے۔ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آسمان سے کوئی بآواز بلند صدا دے کہ جنت میں صرف ایک آدمی داخل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ آپ کی امید اور خوف کی یہ اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن موجود تھا۔ قرآن پاک کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دونہ ولیا ولا نصیرا، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، کیا میں تمہیں وہ آیت نہ سناؤں جو مجھ پر ابھی نازل ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ جیسے ہی میں نے یہ آیت مبارکہ سنی تو اللہ کے خوف کے سبب مجھے ایسا لگا کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے درد کی وجہ سے انگڑائی لی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، گھبراؤ نہیں، تم اور تمہارے مومنین دوستوں کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ تم اللہ عز و جل سے ایسی حالت میں ملاقات کرو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ باقی رہے گا، لیکن دیگر لوگوں کے گناہ جمع ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کو قیامت کے دن ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ بزرگان دین اصحاب نبی علیہم الرضوان موت اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کو بہت کثرت سے یاد کرتے اور اپنی آخرت کی فکر کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اسلاف کے مبارک طریقے سے اپنی زندگی گزاریں اور ان کی فکر سے اکتساب فیض حاصل کرتے ہوئے موت اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیں، اور اس عارضی و فانی دنیا پر اعتماد و اطمینان کی بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائے ہوئے طور طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اکتساب فیض سے ہمیں بہرور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ الرحمن اپنے آئندہ موضوع میں حضور سیدی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں اپنی ناقص معلومات کے مطابق کچھ لب کشائی کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔